الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریکیں قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چھوئے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شعبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرس، امیہ ابن خلف، نفر ابن حارث جیسے شجاعت کے پیک اور آزمودہ کار تھے. اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی. مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹی جاتی ہے. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معبود کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں. امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتہک ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتہک ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. اور اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے اور امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے تلوار چلا دیتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور اگلے دن ان کو اور زیادہ زخمی کیا تھا تاکہ یہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے. طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے. لیکن آج بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
لیکن آج فی الحال حفص جل تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور عاقب و مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔